اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹ کر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کے پیدا ہونے میں تفکر و تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سورت آل عمران شروع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید اور وحدانیت تو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور قرآن مجید نا اکثر یہ انداز ویکسو کہ جس عنوان اور جس موضوع نی صورت ہونی اختتام تے وقت اللہ تعالیٰ اسی موضوع نی طرف اعادہ فرمینین، اور وقت اسی عنوان نے متعلق کوئی نہ کوئی آیات اور گفتگو ہونی۔ تو آل عمران بھی اللہ تعالیٰ آغاز اپنی وحدانیت اور توحید بیان کی تھی، اور درمیان بہت سارا تذکرہ ہوا، جیسے تفصیلی ذکر ہے وفد نجران نا، اور نجران نے وفد تو بعد وقت چوتھا سپارہ شروع ہوا تو اس بیت اللہ نا تذکرہ، اس امت نا ذکر، وقت غزوہ بدر نا مختصر جا ذکر، وقت تفصیلی واقعہ بیان ہوا غزوہ احد نا۔ یہ چونکہ آخری رکوع ہے تو ایسے اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی وحدانیت اور اپنی کبریائی نے متعلق انسانہ غور و فکر نہیں دعوت دینے پین اور متوجہ پہ کرنے۔ اہم آیاتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد نے وقت جس وقت اٹھنے ہے تو آپ ان آیتاں پڑھ کے ان آخر تک خیر للابرار تک، بلکہ ان جتھوں تک دعاوان انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اپنے چہرے تے ہاتھ مرے، اور اس تو بعد آپ اپنے نفل اور تہجد وغیرہ شروع کرے نے۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عطا بن ابی رباح ایک تابعین فرمانے، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اگے سوال کیتا کہ امی جان، ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عجیب گل دسو، تو ان فرماون لگے کہ بیٹا حضور نے ساری زندگی عجیب ہے اور آپ نے ہر عمل ہی عجیب ہے۔ بات انہاں ماں ایک گل سنائی کہ ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتی تشریف گھن کے آئے اور آن کے اپنے لحاف بستر میں نال لیٹ گئے، اور تھوڑی دیر تو بعد آکھن لگے کہ عائشہ تو ماں اجازت دے کہ میں کھڑے ہو کے اپنے رب نی عبادت کرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر تو اٹھے اور آپ اپنے اللہ تعالیٰ نے عبادت شروع کر دیتی اور روون لگ پے، اور جناب پوری رات اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز پڑھنے۔ فَأَتَاهُ بِلَالُ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ، اتنا آپ کھڑے رہن کہ فجری نماز کھڑے ہونے نہ ٹائم جس وقت ہویا تو حضرت بلال آن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑنے واسطے آنے نماز جس وقت سارے پہنچ میں اس وقت ٹائم تو انہوں نے کہ بھائی ہوں پورے 8 ہو گئے 7 ہو گئے، ہاں جی 1 منٹ بھی اتنے گیا تو سارے مسیتی والے پیچھے تکن لگ پے۔ یہ جی کوئی گل نہیں، بلکہ کئی تو زیادہ ہوں کھڑے ہو گئے، انہوں نے دل ہونا بے استاد نہ آن پرا میں ہی پڑھا چھوڑا، پر شودے آنی نہیں، اس تو بات اگاں نہیں تھی۔ ہاں جی ہاں، یہ سیڑھی ساریاں سختیاں سیڑھے تے نہ کیتیاں کر۔ میں اگلے دن ٹے گیا فدری میرا بیان ہے، قاری قاسم صاحب ماں کدی 7 بجے مقامنا نے تو 6:30 تو سارا بیان شروع ہوئے سی، میں تو 6:30 تو پہلے پہنچ گیا، بیان انہوں ماں دیتا 6:40 بیان ختم ہوا سی 7:05 تے دعا شو ہوئی 7:10 تے باہر نکلے نا تے بابا بزرگ جہا بڑے چٹے کپڑے کھنڈوا بدھا ہوا
قاری قاسم گوشہ پہ کرنا پینا ٹائم نہیں اگر تسی مولوی پابندی کیتی کروانا 7 بجے دعا ہونی ہے 7 داں تے دعا ہوئی یہ اگر تسی علماء قاری قاسم صاحب بڑا سونا جواب دیتا میڈے مزاج والا دیتا انہاں کہا بابا جی بڑی اچھی گل ہے اسی انشاءاللہ اس تے غور و فکر کرنے یہ جڑے شادی حالاں ولیمے تے وینے انہاں اتھ بھی ذرا ٹائم نہیں پابندی شروع کرا دیو جڑا کاڈے تے ٹائم لکھا ہوا ہونا نا اس ٹائمے تے بندہ کھڑا ہونا چاہیے بھائی جناب 1 نہ ٹائم ہے 1:30 نہ ٹائم ہے 3 بج گئے اسی یا روٹی دو یا اسی وینے پہنے 1 بھی نہیں وینا اللہ نے حکم نہ سارے اپنے کم دھندے چھوڑ کے تو یہ خالی مسجد چھڑی جڑی نا گھڑی ہوتے گھڑی چڑھنی تو جناب کئی آیت بھی پڑھنے وہ ساری قرآن نے لکھا ہوا نماز ٹائم تے فرض ہے ٹائم جڑا اللہ مقرر کیتا اس تے فرض ہے جڑا میں تو صاحب کیتا ہوا اس تے تو نہیں نہ فرض بھائی 7 بجے ہونی تے 7:05 تے نہیں ہونے بہرحال اس وقت یہ ٹائم نہیں ہونا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صحابہ جمع ہو وینے جس وقت سارے جمع ہو وینے تو ون کے حضرت بلال اندر عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ نماز واسطے سارے حاضر ہیں اور تیار ہیں آپ تشریف گھنا ہو تو آپ آن کے نماز پڑھا دینے یہ نماز جمع ہونے کا طریقہ ہے تو حضرت بلال آئے اور آن کے ویکھیا فرآ ہو یبکی حضور کھڑوتے وین اور رونے پہ ہاں جی آپ نے چہرے تے آنسو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کا یا رسول اللہ اتبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم اللہ تعالیٰ تو سنے اگلے پچھلے تو سارے معاف کیتے وین وقت تسی پوری رات رونے رانے اور کیوں یہ کیفیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا گناہ تو میرے معافن لیکن کیا اس وقت اس شکر گزاری وچ میرے لمبے سجدے بڑھنے ہیں یا نہیں بڑھنے ہاں جی کہ اگر اللہ تعالیٰ ماں اگلے پچھلے معاف کر کے اتنا بڑا انعام دے دیتا تو میں اس تو اللہ تعالیٰ نے شکر رونا پیا کہ میں اللہ نہ شکر ادا پہ کرن اس موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بلال اج اللہ تعالیٰ میں نے تے ایک آیت نازل کی تھی اور اس نے شکریہ وچ آج پوری رات کھڑے ہو کہ میں اپنے رب نہیں عبادت کی تھی اور بات آپ ان آیات پڑھیاں ان فی خلق السماوات والارض تو کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظیم آیات ظاہر جن آیتوں میں اللہ نے عظمت اور اللہ نے توحید بیان ہوئے اس تو زیادہ عظیم آیت کیڑی ہو سکتی آیت الکرسی پورے قرآن اس تو زیادہ افضل اور عظیم ہے کہ اس اللہ تعالیٰ صرف اپنی وحدانیت اور اپنی کبریائیاں بیان کیتا تو اس آیت پورے قرآن تو سب تو زیادہ عظمت اور فضیلت والی آیت ہے کہ اس خدا نے توحید بیان ہوئے تو اس آیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آیت میں نے نازل ہوئی اور وقت آپ ایک جملہ فرمایا ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها اس واسطے بڑا افسوس ہے میرے امتی واسطے جڑا یہ آیتاں پڑھ سی اور وقت غور و فکر نہ کم نہ کی سی اس آیت جڑا حکم ہے نا اور جڑی اللہ تعریف کی تھی اپنے بندے نے وہ اگر اس تے عمل نہ کرے سی تو اس واسطے ہلاکت اور افسوس ہے تو اس تو بھائی اس لحاظ نہ بڑی اہم آیت ہے اور حضرت عائشہ اس عمل عجیب قرار دے دیتا اللہ تعالیٰ فرمانے پہ ان فی خلق السماوات والارض جڑے لوگ شرک کرے نے اور اللہ تعالیٰ نہ دعا حاضر بڑھانے انہاں یہ تک کم از کم تک گھڑنا چاہیے کہ ہی اس کائنات کتنی وڈی میری نشانیاں کھنڈیاں ویاں اور پھیلیاں ویاں انہاں ہی اگر ان وے گننا تو انہاں پہچان کے ان ماں پہچان گننا ان فی خلق السماوات والارض زمین اور آسمان نی تخلیق اور دن اور رات نہ آمنا ونجنا ان 4 چیزیں ہی اتنیاں وڈیاں کہ لآیات لأولی الالباب عقل منداں واسطے تو بڑیاں نشانیاں اور کوئی بے عقل ہوئے تو اس واسطے تو اس تو بڑیاں اور نشانیاں بھی گھنا وا تو انہاں سمجھ نہیں آنی لیکن جڑے غور و فکر والے لوگ ہیں عقل والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرمانے پہ انہاں واسطے اس بڑیاں زمین نے اتنے تو اسی ٹرنے پھرنے پے ہیں اس بھی اگر اسی غور و فکر کراں تو فی کل شیء لہو آیا تدل علی انہ واحد اس کائنات نے ہر شے اس گل تے دلالت کرے نہیں پئی کہ سڈا پیدا کرنے والا ایک اللہ خدا ہے جس بھی غور کرے سو نا اس وچوں ہی اللہ نظر آ زمین کھڑیاں ہوئی چیزاں اساں تو نظر نہیں آنیاں لیکن جڑے اس تے غور کرے نے ان اس وچوں ڈھونڈ گنے کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ تخلیق کی تھی زمین آسمان اس جو اللہ پہچاننا میں اگے بھی کئی باری تو عرض کر رہا ہوں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں پوچھا کہ حضرت تو رب کی کون پہچانا تو فرمایا میں جنگل وہنا پہ ہوں میں ایک محل ویکھا جڑا محل 4 پلوں بند ہے
کوئی کھڑکی نہیں، کوئی بوہ نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی دروازہ نہیں. ایک دم میں ویکھیا کہ وہ محل پھٹا اور اس وچوں ایک جینا جاگنا، اور وہ محل بھی ادھا سونے نہ اور ادھا چاندی نہ، اور اس وچوں ایک جینی جانا جاگنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے باہر آ گئی. اور وہ باہر نکلنے نال اللہ نے تسبیح بیان پہ کرے نہیں، اللہ نے بڑائی بیان پہ کرے نہیں. تو میں آخیا تھوڑی جی ہوا بند ہو وجے تو بندہ مر وینا، اور کئی شیاں بھی بند جائی تے بند کر دیو تو وہ زندہ نہیں رہ سکنا جیسے ضرور ہے. تو ای جڑا ای کوٹھا ای محل چوں پلو بند، کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، ای کی کون؟ تو اس تو میں پہچان گدا کہ جیڑا ہواؤ تو بغیر بھی کئیاں زندہ رکھ سکنا وہ خدا ہی ہو سکنا اور کوئی نہیں ہو سکنا. تو میں اس تو اپنے رب انہاں آخیا جی وہ محل کتھے؟ فرمایا وہ محل ہر کہیں تکے وا تے ہر کہیں کولے. فرمایا وہ محل نہیں، محل نہ میں تشبیح دیتی وہ مرغی نہ انڈا، کہ انڈا چوں پلو باندھے، وہ سونا اور چاندی تشبیح دیتی نہیں، سفیدیاں اور زردیاں، کہ ادھا سونے نہ ادھا چاندی نہ، چوں پلو باندھے کوئی سوراخ نہیں. اندر چوچا تیار ہونا پیا، چوزا تیار ہونا پیا، اور اللہ اساں زندہ باہر کڈے لین تے نکلنے نال چوں چوں بھی کرنا پیا. سڈے واسطے تو وہ چوں چوں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رب نیا پاکیاں بیان پہ کرنا کہ جس ماں پیدا کر کے نویں زندگی دیتی، اور اگر اسی وقت بلی حملہ آور ہو ونجے تو وہ بھج کے ماؤ نے پراں تھلے لگا وینا. امام فرمائن کہ اساں ای تعلیم بند انڈے وچ کہن دیتی کہ ہی تونڈی دشمن ہے تے ہی تونڈی سجن ہے. بلی تے مرغی نے اساں سبق تک کہیں بھی نہیں پڑھائے، اور وہ بھج کے ماؤ نے پراں تھلے وینی. بلی نہیں تو نہیں وینا وہ چوزا، اساں پتہ کی ماں کھا ویسی ہی میری شفیق ہے. فرمایا ای جڑا علم دے کے، زبان دے کے، ٹرنے نے انداز سکھا کے، تکڑ سکھا کے جس انڈے چو باہر کر دیتا، وہ خدا ہی تو ہو سکنا، دنیا تے اور کیڑی طاقت ہو سکتی. تو کوئی شے بھی ہوئے بزرگاں اس تے سینکڑا گلاں لکھیاں. امام شافعی فرمانے میں توت نے پتے چو اپنے ربا پہچانا کہ ایک توت نہ پتو رے، بکری کھینی دودھ بڑھنا پیا، مینگنی بڑھنی پئی. یہ توت نہ پتا شہد نے مکھی کھینی تو اس نے منہ چو شہد نکلنا پیا. یہ توت نہ پتا ہرن کھینی تو اس نے ناف وان کے ای مشک بڑھنی پئی. اور یہ توت ریشم نے کیڑے نے منہ چ وینا تو یہ توت ریشم بن وینا. جڑوے شے ایک کے لیکن مختلف جائیاں تے وان کے مختلف شکلاں اختیار کرینا پیا. تو جڑا اس تے کاریگریاں کرینا پیا وہی تو اس کائنات را خالق ہے. ای رب ہی تو کر سکنا کہ شاید ایک کے ایک ہی جائی جوان کے مینگن بڑھنی پئی، ایک ہی جائی جوان کے ریشم بڑھنا پیا، ایک ہی جائی جوان کے دودھ بڑھنا پیا، ایک ہی جائی تے کے بڑھنا پیا. تو یہ بناونے والا یہی رب ہے، اور یہی اس کائنات نے نظام چلاونے والا. تو فی خلق السماوات والارض، یہ تو زمین نہیں چیز آنا. آسمان اتنا بڑا ستونہ تو بغیر کھڑا ہوا، نہ کوئی تھلو ٹیک ہے نہ کوئی اتو. انج نہیں بھائی چلو جی بہت سارے چھاتا سے ایجے ویکھے میں جنہوں نے تھلو پلر کوئی نہیں ہونا اور انہوں نے ستون کوئی نہیں ہونے، لیکن بیم ہونے، چھپے ہوئے بیم ان چھتے وچ پا دیتے وینے یا اتنے کٹ دیتے وینے. اللہ پہنے نہ کوئی پلر ہے، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی بیم ہے، نہ تھلے لٹکے ہوئے بیم ہے، نہ اتاں نکڑا ہوا، نہ اتو میں کہیں شئی نہ بدھا ہوا، نہ تھلو کوئی ٹیک لائی ہوئی. تسی نکے نکے شیاں تے کتنیاں ٹیکاں، اور میڈا اتنا وڈا آسمان اور ایک ٹیک بھی نہیں، صرف ایک ٹیک ہے کہ امرے کن نہ کھڑوتا ہوا. بس جس بنایا اس کھلار دیتا، کھڑا بھی ہوا اور اس نے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں آنے پئی. زینا السماء دنیا بمصابیح، اسا آسمان نے ستارہ نہ مزین کر دیتا، بنا دیتا. اور سورت ملک کے فرمانے پہنی ڈھونڈو میڈے آسمان ہے، ڈھونڈو کوئی فطور اور کوئی کمی نظر آنی پئی تو ماں تکاؤ. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ نے تخلیق کی تساں کوئی فرق نظر نہ آسی. ٹوپی ڈھے پوسی، پگڑی ڈھے پوسی، تساں اللہ نے آسمان کوئی کمی نظر نہ آسی. تو فرمایا یہ بھی بات ہی جڑی دن رات ہے، کئی ویلے رات لمبی ہونی پئی، کئی وقت دن لمبے ہونے پے، رات چھوٹی ہونی پئی، کئی وقت ہی وڈا کئی ویلے او بڑا. یہ کی کون سارا نظام چلنا پیا؟ یہ ہنجے کہیں نے بغیر چلائے تو چلنا پیا. یہ کوئی چلاونے والا ہاں جی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، وہی خدا ہے، وہی اللہ ہی چلانا پیا جی. اور چلا سکنا ایک منٹ واسطے بھی کوئی نظام نہیں چلا سکتا. یہ میرا رب ہے جیڑا کئی لمحے کئی شئی تو کئی ویڑے بھی غافل نے ابھرنے نہ ہو پائے. ہاں جی یہ اللہ ہی جڑا یہ ساری کائنات ہے بالکل لا یعود حفظہما،
فرمایا کہ صدیاں تو چلانا پیا آج تک کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی تو تھوڑا جا کام کر رہا نے تھکاوٹ ہوئے نہیں ماں تک کوئی تھکاوٹ نہیں میں انہیں حفاظت تو کئی وقت بھی غافل نہ لا تحسبن اللہ غافلا اللہ کئی وقت بھی غافل نہیں سمجھنا کہ اس تو کوئی شاید چھپی پئی کوئی اس نے علم تو باہر ہے سب تو ہی سارا اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان اور اس دن اور رات نہ جڑا اختلاف ہے فرمایا اسی تو کتنا چاندنا ہونا سورج ہونا ایک دم پوری کائنات تاریکی چھپا گی نہیں وقت رات ہونی اندھیرا کی کن صبح وچوں نکل آنی اجالا اور ساری کائنات روشن کر کے رکھ دینی فرمایا اللہ تو علاوہ کور کر سک اتنیاں روشنیاں کہنے کوڑن اتنیاں تاریکیاں کہنے کوڑن یعنی اللہ نے ایک تاریکی آنی اسی سینکڑا نہیں لکھاں چراغ جلانے بتیاں جلانے لائٹاں جلانے باڑ باڑ کے تھک وینے ہیں لیکن او روشنی نہیں ہونی جڑی میرے رب نے بلبے نہ فضری ساری کائنات چوے ایک بلب ساری کائنات کی کون چمکا دینا تو اللہ فرمانے پہن خالی روز تک نہ گدا کرو نا ہوں رات آ گئی ہوں دیہڑ آ گئی تو راتی نے اپنے کام رکھے ہوئے ہیں دیہڑی نے اپنے کام رکھے ہوئے نے انہیں ویک تھوڑا جہا سوچ گدا کرو یہ اڑے نہ کور پیا تے کھڑے نہ کور پیا 20ویں سپارے فرمانے پہن قل رأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل اگر میں دن نہ چھک کے اس دیہڑیاں میں چھک کے قیامت نہیں صبح تک گھن ونجا تو دنیا تے ماں کوئی تکاؤ ہے جڑا اوے جڑا تساں واسطے رات گھنا سی اور اگر میں رات چھک کے گھن ونجا قیامت نہیں صبح تک تو کوئی اوے جڑا تساں واسطے فجر طلوع کر دے میں ہی ہاں جڑا فجر طلوع کرنا ایک باری سڑے کو دھند گھٹ پونی ادھر لاہور ماہور دیں بڑی دھند ہونی نہیں رہی ہیں علاقے 3-4 مہینے سردیاں نے انہیں شودیاں سورج ہی کدنی تک کدی کدی سڑے علاقے بھی پہ ہوئے ایک باری بلا لمبی دھند آئی تو وقت ختم ہو گئی تو مولانا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ انہاں بھی بڑے الفاظ دیتے ہوئے بیان پہ کہ رہنے جمعہ لڑے پیرن تکو نا یہ آئی پتہ نہیں کتھوں آئی اللہ نے امر نال آئی کہیں کو مکھنی نہیں پئی اے جی بوکر ماری نے سارا زمین تے آسمان صاف ہو ہاں جی ایک اپنا امر وچ پھیرے نے تو ساریاں دھندا مندا ختم کئی بڑے بھیج دینے کئی بڑے ہٹا گینے اللہ پیرن ان ساریاں چیزاں انہاں تک کے بس ذرا منٹ دیں بھی تکیا کرو کہ کوئی اوے جڑا یہ سارا نظام چلانا اس تو صبح ہونی تو اللہ نی طرف دھیان رات ہونی تو اللہ نی طرف دھیان اور زمین اور آسمان نی تخلیق اس آیتاں ہوں جتنا بھی بیان کرنے رہو یہ تو کئی گھنٹیاں بھی نہیں مک سکنی اللہ نی نشانیاں تک کائنات جتنی جی پھیلیاں پیان لیکن اللہ چونکہ دعوت دینے پین اس تو میں 2-4 گلاں کر دیتیاں کہ اللہ تعالیٰ اساں اس غور و فکر نہیں توفیق دے لآیات لأولی الالباب انہاں عقل منداں واسطے بڑیاں نشانیاں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا اور عقل مند امن کور سبحان اللہ ایک گل سمجھ گئے تو سا مزہ آسی اللہ نے زمین اور آسمان نے تخلیق دن اور رات نے اختلاف اس سے غور کرو اور اگلی آیت چانا پہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اس زمین اور آسمان نے تخلیق کی تنہائیاں میں بہ کے غور و فکر کیتا کرو اللہ پہنے جڑے غور و فکر کرے سن ان عقل مندن اور جڑے عقل مندن ان اللہ ہر وقت یاد کرے نے اتھے اسی دنیا تے ہن اگر ویکھاں تو اسی انسان بہت زیادہ غور و فکر کراں تا جڑیاں 2-4 گلاں میں مثالاں دتیاں اسی اس تک غور و فکر کر سکنے دنیا تے جڑے آج ان کافرن اور سائنسدانن اور جتنے دنیا تے ان ترقی یافتہ ممالکن انہوں نے ناسا اور انہوں نے جناب ان جڑے امریکہ نے اور روس نے ان جتنے ادارے جڑے چند تک پہنچ گئے اور زمین اور آسمان نے کتنی تحقیق کر گئی دی انسان تے کتنی تحقیق کر گئی تھی اس تحقیق نے باوجود بھی انہاں اللہ اولی الالباب نہیں آکھنا پیا کہ ان سیانے جڑے کائنات نہیں تہ تک پہنچے اللہ تعالیٰ پہنے کائنات ساری نہیں اور اللہ مفسرین نے قبراں نور نہ بھر دے انہاں صدیاں پہلے یہ گل لکھ دیتی اس آیت نہیں تفسیر فرمایا غور و فکر کرنے والے انہاں جڑے غور و فکر کر کے اپنے رب پہچان گنا غور و فکر تا کرن تے رب نہ سجانن تا اللہ نے آکھنا ان کوئی غور و فکر کرنے والے نہیں غور و فکر کرنے والے انہاں جڑے ساری کائنات تدبر کر کے تا انہاں اپنے رب نی معرفت حاصل ہو ونجے
تو ان لوگن جڑے غور و فکر کرنے والے بھی آون اور ان لوگن جڑے اولل الباب ہیں اور جڑے غور و فکر کرن زمین اور آسمان نیاں ساریاں وسعتاں سمیٹ گنن لیکن خالق نہ پہچانن تو انہوں نے اس ساری محنت نہ دنیا تے انہاں کوئی پھل اور انعام لب سکنا اللہ کی بارگاہ وچ انہوں نے کوئی قیمت اور کوئی مل نہیں. اس تو ان عقل مندن ان غور و فکر کرنے والے. علامہ اقبال نے ایک شعر ہے ماں تھوڑا ذہن چ نہیں رہا ہوں ذہن چ آنا پیا. اس نے ایک مصرع رہی ہوئے نا کہ زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا ساری کائنات اور سمیٹ گدا اپنی زندگی نے جڑی اس کی تاریخ رات ہے او تو اس کو فضر بنی نہیں تے باقی ساری کائنات اوپر ہیٹ کے آکے کہ میری تحقیق ہوتے پہنچ گئے جڑا آپ اندھیرے وچ ٹامک ٹوئیاں پہ مرنا اور سرگرداں ہیں اس ساری کائنات روشنی دے بھی دیتی تو کہ فائدہ جڑا بندہ آپ اندھیرے چے اس کے کیتا. اللہ پہنے اندھیرے چو ان نکل سن جڑے میری کائنات غور کر کے یذکرون اللہ قیاما وقعودا میری قدرت ویکھ سن تو انہوں نے منہ چو نکل سی کہ تمام تعریفوں صلی اللہ صبح بھی اللہ یاد کریں شامی بھی لیٹیں بھی بیٹھیں بھی وعلا جنوبہم اور اپنے پہلو نے بل لیٹ کے بھی. مطلب ان اتریاں گلاں نہیں وے کہ یذکرون اللہ علی کل فی کل اوان ہر وقت اللہ یاد کریں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم لیٹے بیٹھے اٹھنے ان اللہ تعالی یاد کریں ان اولل الباب ان کائنات نے سمجھدار ترین لوگ ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمین اور آسمان نے تخلیق بہت زیادہ غور و فکر کریں. یتفکرون فی خلق السماوات اسے دو چار گلاں عرض کرنی ہیں اور انشاءاللہ کل چکر سان لمحہ ہوئے. اللہ تعالیٰ جی اساں اپنی ذات نے معرفت اور اپنا تعلق نصیب فرمائے. سڑے ملک حفیظ صاحبان جی سڑے درس نے بھی امان اور نمازہ نے بھی جمعے نے بھی ماں نیا پتہ خالد وکیل صاحب ماں ہوں دسا کل انہوں نے والد صاحب فوت ہوئے. سارے حضرات دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشش اور مغفرت فرمائے اور انہاں صبر نصیب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ جڑی آیت اساں پڑھی اساں اس کے مطابق اپنی ذات نہیں پہچان نصیب فرما اپنا تعارف نصیب فرما اپنی کائنات پھیلیاں ہوئی نشانیاں نے اندر اے اللہ اساں غور و فکر نہیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی معرفت نصیب فرما اپنا تعلق نصیب فرما. اے اللہ جتنے سڑے چو بیمار ہیں انہاں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ سڑے جتنے ایمان والے دنیا تو فوت ہو گئے گزر گئے انہوں نے بخشش اور مغفرت فرما. اے اللہ ملک حفیظ صاحب نے والد صاحب نے انتقال ہویا اے اللہ انہوں نے زندگی بھرنیاں نیکیاں قبول فرما کمی کوتاہیاں معاف فرما. اے اللہ جڑے بیماری اور آخری ایامن انہاں بخشش اور مغفرت نہ ذریعہ بنا. اے اللہ زندگی بھرنے رکوع اور سجدے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اعلیٰ درجے نے مغفرت فرما. اسی جتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے والدین دنیا تو لگے گئے اللہ انہوں نے قبراں نور نہ بھر دے. اے اللہ انہوں نے درجات بلند فرما. سڑی موت نہ وقت آوے تو میرے مولا سارا نہ خاتمہ ایمان تے فرما کلمے نہ دنیا تو روانہ فرما. اے اللہ سڑیاں دعاواں اپنے کرم نہ قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.